ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله على كل شيء حسيبا. وعن أبي يوسف عبد الله بن سلام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وأيضا عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى نبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه السلام ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 10. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس، فقال: 20. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس، فقال: 30. رواہ ابو داود۔ میرے انتہائی قابل قدر اور احترام میرے بھائیوں اور میرے معاون اور سپورٹر حضرات، میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کے کلام سے ایک آیات مبارک تلاوت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ سے 2 احادیث میں نے پڑھی۔ اس آیات اور حدیث میں نے پہلے بھی بیان کر دیا کہ اس میں سلام کی اہمیت بتائی جاتی ہے اور اس میں سلام کی اہمیت بیان ہو جاتی ہے۔ میں نے کچھ آداب آپ کے سامنے رکھی ہے سلام کے بارے میں، اور آج اسی طرح بھی 2-3 آداب میں آپ کے سامنے بیان کروں گا سلام کے آداب کے بارے میں۔ سلام کے آداب میں نے پہلے یہ بیان کیا کہ سب سے پہلے سلام کرنا حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اسی طرح سلام کی دوسری آداب میں سے ایک آداب یہ ہے کہ اگر کوئی محفل یا مجلس یا اجتماع میں جائے، یا جو شخص کسی مجلس میں جاتے ہیں، اور جب وہ مجلس میں، محفل میں اور اجتماع میں اور مجلس میں بیٹھتے ہیں، تو جب وہ فون جاتی ہے تو اسی وقت اس کو سلام کرنا چاہیے۔ یعنی جو شخص جب بھی مجلس میں داخل ہو رہا ہے تو وہی داخل ہونے کے ساتھ ساتھ اس آدمی کو چاہیے کہ وہ سلام کرے، اور ویسی طرح جب بھی یہ مجلس ختم ہو جاتی ہے تو مجلس کے جانے کے بعد، یعنی جب بھی وہ مجلس ختم ہو جاتی ہے یا وہ شخص اس مجلس سے جاتے ہیں تو اس آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ اس وقت سلام کرے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ مجلس میں آنے سے پہلے بھی اور مجلس کے اختتام کے بعد بھی سلام کرنا لازمی ہے اور سلام کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح جو شخص سو رہے ہو اور وہ نیند میں ہو، سو رہے ہیں، تو اس شخص کو سلام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سلام کرنا یہ ان لوگوں کو ہو جاتی ہے جو بیدار ہے، جو نیند میں نہیں ہے، اور جو بیدار ہے اور جو ہوش اور حواس اس کی برابر ہے تو اس شخص کے سامنے سلام کرنا چاہیے۔ یعنی جاگنے والوں کو اور باتیں کرنے والوں کو، اور وہ آدمی اس میں نہ کوئی بے ہوشی ہو، نہ وہ انسان نہ کوئی خواب میں ہو، نہ کوئی اس کی دوسری حواس اسی طرح ختم ہو جاتی ہو جو اس پر سلام کا جواب نہیں دے سکتی، تو اسی شخص پر سلام کرنا نہیں چاہیے۔ یعنی سلام کرنا اسی شخص پر چاہیے جو زندہ ہو اور جو بیدار ہو اور جو جاگنے والا ہو، تو اسی شخص پر سلام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سلام کرنا صرف ہاتھ کے اشارے سے کافی نہیں، جس طرح آج کل رواج چل رہی ہے کہ صرف آدمی اس طرح کرے، صرف ہاتھ کے اشارے سے، تو یہ سلام کرنا کافی نہیں ہے اس وقت تک جب وہ اپنے منہ پر اور اپنے ہونٹوں پر یہ ادا نہ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
تو جب بھی اپنے منہ پر اور ہونٹوں پر سلام کے الفاظ ادا کرتے ہیں اور ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے کافی ہوگا. یعنی صرف اپنے ہاتھ پر اشارہ کرنا یہ کافی نہیں ہے، یہ سلام کی ادب سے ادب ہے. اور ادب یہ ہے کہ سلام اتنا اونچی آواز پر کرنے چاہیے جس پر کیا ہو وہ سن لے. یعنی جو شخص سلام کرے اور اتنی اونچی آواز میں وہ شخص کے لیے یہ سلام کرنا چاہیے کہ جو سننے والے ہیں وہ اس کے سلام سنے. یعنی اتنی اونچی آواز میں، نہ بہت زیادہ اونچی آواز میں کہ بیٹھنے والوں پر یہ مشکل نہ پڑے، اور نہ اسی طرح بالکل آہستہ آواز میں کہ بیٹھنے والے اور جو سنتے ہیں سلام وہ سلام نہ سنے. تو اس طرح بھی نہ بہت کمزور آواز سے اور نہ بہت بالکل تیز آواز سے، بلکہ اسی طرح آواز پر سلام کرنا چاہیے جو بیٹھنے والے اس کے سلام سنے. اور جو شخص سلام کرے تو سلام کرنے والوں نے تو السلام علیکم کہا تو کرنے والوں کو جواب دینا ضروری ہے. یعنی جو شخص آپ کے سامنے سلام کرے، آپ کسی محفل میں ہو، مجلس میں ہو، کہیں جگہ کھڑے ہو یا بیٹھے ہو یا سواری پہ ہو، تو جب آپ پر کوئی سلام کرے تو اس سلام کا جواب دینا لازمی ہے. آپ ایسا کر کے کہ سلام کے جواب میں وہ کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں نے حدیث ذکر کی، انشاءاللہ میں اس کی ترجمہ کروں گا کہ اس کی مجلس میں ایک شخص آیا، انہوں نے سلام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرد علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا. تو سلام کے جواب دینا لازمی ہے. جس طرح سلام کرنا سنت ہے ویسی طرح سلام کا جواب دینا سنت اور فرض میں آتا ہے. بعض نے فرض میں لیا تھا، بعض میں سنت کا درجے میں لیا تھا. اسی طرح غیر مسلم کو سلام نہیں کرنا چاہیے. انہیں سلام کرنا یہ دعا ہے، وہ دعا مسلمان پر ہونا چاہیے. غیر مسلم کو دعا نہیں کرنا چاہیے. غیر مسلم کو اسلام کی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ کو اسلام کی توفیق دے. ویسے اس لیے سلامتی ہے کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی دین میں داخل ہے تو اس کو یہ دعا دینا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یعنی جب بھی غیر مسلم آپ کے ساتھ ہو تو آپ اس کو سلام نہ کریں. اگر آپ یعنی ہندو، عیسائی، مشرک وغیرہ آپ کو سلام کرے تو اس کے سلام کے جواب میں صرف وہ آپ کو علیکم کہیں، کیونکہ کبھی کبھی اس کا منہ تو السلام کی طرح لیکن وہ الفاظ جو ہے وہ غلط اسلام وہ سام استعمال کرتے ہیں یا کوئی ایسے اور الفاظ استعمال کرتے ہیں جو انسان کے لیے بد دعائی کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو صرف یہودی اور مشرک کے جواب صرف علیکم کہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص آیا، انہوں نے سلام کیا السلام علیکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیکم السلام. جب شخص بیٹھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 10. پھر ایک اور شخص آیا، انہوں نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 20. اسی طرح تیسرا شخص آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 30. جب ان سے پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ کہا کہ پہلے شخص نے صرف کہا السلام علیکم تو سلام کرنے پر اس آدمی کو 10 نیکیاں مل گئی. دوسرے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی ورحمۃ اللہ کی اضافے کے ساتھ ان شخص کو 20 نیکیاں مل گئی. اور تیسرا جب انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب انہوں نے وبرکاتہ کے اضافے کے ساتھ اس کی نیکیاں ہو گیا 30. تو جو شخص السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا کہی تو اللہ رب العالمین اس انسان کے لیے 30 نیکیاں لکھتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ سلام کے آداب پر غور کرنا چاہیے کہ کون سی جگہ میں سلام کرنا چاہیے اور کون سی جگہ میں نہیں. اور سلام کے بارے میں جتنی نیکیاں آتی ہے تو وہ اتنا نیکیاں حاصل کرنا ہمارا مقصود ہو اور اللہ رب العالمین کی یہ دعا کہ آپ پر سلامتی ہو. ہمیں یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہم کسی کو دعا دیتے ہیں تو ضرور اس کو کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب مجلس میں جاتے ہیں تو سلام کرنا چاہیے.
جب مجلس ختم ہوتی ہے اور ہم وہاں سے اٹھتے ہیں تو اٹھتے وقت بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10، 20 اور 30 کہا کہ کم از کم ہم سلام کریں کہ سلام کے ذریعے سے ہمیں 30 نیکیاں مل جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر کسی کو ہر وقت میں، جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، جو بھی ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، سواری پر ہو پیدل ہو، ہر کسی کو سلام کرنا چاہیے، کیونکہ سلام میں سلامتی کا معنی ہے، حفاظت کا معنی ہے، تو وہ معنی بھی ہمارا مراد ہو، اور اللہ رب العالمین سے یہ امید کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین ویسی طرح ہم پر سلامتی عطا فرما، اس طرح ہم پہ ہمیں محفوظ فرما، اور ہمیں تمام مصیبت اور مشکلات سے محفوظ فرما۔ تو سارے بھائیوں کی میں درخواست کر رہا ہوں کہ ہر وقت میں اللہ رب العالمین کی انعام اور اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ رحمت اور اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ سلامتی آپ پر بھی ہو، ہمیں بھی ہو، اور ہر کسی پر ہو۔ تو مسلمان، جو شخص بھی مسلمان ہو، تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان کے خیر خواہ بن جائے اور دوسرے مسلمان کے سامنے وہ سلام ضرور کرے۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی ٹاپک کے ساتھ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ حاضر ہو جاتا ہوں۔ اس لیے میں آپ سے جاتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ